یہ کاٹن برڈز کان کی صفائی کے لیے نہیں ہیں، ان سے ہم نے کان کی صفائی نہیں کرنی، یہ بنے ہی نہیں اس لیے، یہ تو اور پرپس کے لیے بنے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسے رائج ہو جاتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، لا علمی میں ہم وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں استعمال کرنے سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ مثال کاٹن برڈز کی ہے۔ برطانیہ میں ایک سروے ہوا، لوگوں سے پوچھا گیا یہ کاٹن برڈز کس لیے ہیں؟ 62% لوگوں نے کہا یہ کان صاف کرنے کے لیے۔ یہ 1920 کی ایجاد ہے، پولش نژاد ایک امریکی شہری نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ جو نومولود بچے ہیں، بورن بیبی ہیں، ان کی صفائی کے لیے یہ بنا تھا۔ بچوں کی جو بیلی پوائنٹ ہے، ناف ہے، اس کو اس سے صاف کرتے تھے، اس لیے یہ بنا تھا۔ بعد میں اور کاموں کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا، جیسے میک اپ کے دوران لیڈیز اس کو استعمال کرتی ہیں، اور کئی ایک چیزیں ہیں جو گھر میں چھوٹی چھوٹی جن سے کوئی صفائی نہیں ہو سکتی، یا مشینری، پھر اس سے یہ صفائی ہوتی تھی۔ یعنی یہ اس پرپز کے لیے تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کو کان میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ کان کے لیے بنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میڈیکل روح سے یہ کان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ ہمارے کانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کس طرح، ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ جب ناک کان گلے کے ڈاکٹر یعنی ENT ڈاکٹر کے سامنے اس کا استعمال کریں، یا چابی کا، یا بالوں میں لگائی والی پن کا، تو آپ کو فوری وہ منع کریں گے اور کہیں گے کہ یہ استعمال قطعی نہیں کرنی، یہ کانوں کو آپ کے پردہ ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ کان کے لیے نقصان دہ کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کان کے اندر جو میل ہوتی ہے، جس کو ایئر ویکس کہتے ہیں، ہم اس کو ایک فضول بیکار چیز سمجھ کے نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ وہ ہمارے کانوں کی صحت کے لیے بہت اہم ہے، ضروری ہے، محدود مقدار تک ہمارے کان کے اندر رہنا چاہیے۔ اب ہم جب یہ استعمال کرتے ہیں تو نقصانات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو کان کے اندر جو موجود میل ہے، جو ویکس ہے، وہ اس سے آگے چلے جائے گی، اور آگے جا کے وہ انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے، الٹا نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے ویکس کا، کہ آپ کے جتنے بھی بیرونی بیکٹیریا ہیں، اس طرح کی انفیکشن ہے، یہ ویکس آپ کی اس کو روک کے رکھتی ہے۔ ایک اس کا اور نقصان استعمال کرنے کا، آپ یہ کاٹن برڈز یا یہ چابی وغیرہ، یا آپ کی جو سوئی وغیرہ جو بالوں میں لگتی ہے، گول آگے سے ہوتی ہے، ہم اس کو اچھا سیف سمجھتے ہیں، وہ جب لگتی ہے تو کان کا بڑا پردہ جو ہے نازک ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے، اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ استعمال کرتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روئی اس کے اندر ہی نہ رہ جائے کہیں کان کے، تو وہ بڑی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے، انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر کان کے اندر جو ویکس ہوتی ہے وہ نمی پیدا رکھتی ہے، کان کو خشک نہیں ہونے دیتی، وہ ویکس نقصان دہ نہیں ہے۔ بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن سے بچا رہی ویکس، جتنے بھی بیرونی چیزیں ہیں اندر جاتی ہیں ایئر کے ذریعے، بیکٹیریا کی صورت میں، کسی اور جرمز کی صورت میں، اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ بھائی اس کو استعمال کسی صورت میں کرنا ہی نہیں ہم نے۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، پھر کانوں کی میل کیسے نکالیں، کان کو کیسے صاف کریں؟ بھائی پہلی بات کہ کانوں کی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایئر ویکس جو آپ کی سمجھیں میل ہم جس کو کانوں کا سمجھتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے مفید ہے۔ کانوں کی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کانوں کی پردوں کی حفاظت کرتی ہے، بیرونی جتنی بھی چیزیں ہیں، بیکٹیریا، وائرس، اس طرح کے جرمز وغیرہ، ان کو روکتی ہے۔ یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے قدرت نے بنائی ہے، پیدا کیا۔ تو اس وقت یہ نقصان دہ ہوتی ہے جب یہ بہت زیادہ گھڑی ہو جائے، سخت ہو جائے، موم کی صورت اختیار کر لے، آپ کی سماعت پہ یہ اثر انداز ہو، آپ کو اچھی طرح سنا نہیں جا رہا، اس وقت اس کو نکالنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماہر امراض کان کے پاس جائیں، آپ ENT کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کو آپ کانوں کا معائنہ کرائیں۔ اگر تو ویکس ہے اور بہت زیادہ جمی ہوئی ہے، آپ کو سننے میں دشواری ہے، تو پھر آپ کو ہائڈروجن دیں گے، ایک میڈیسن ہے وہ لکھ دیں گے، 2-3 دن کانوں میں ڈالنی ہوتی ہے۔ عموماً ویکس نرم پڑ کے جتنی اضافی ہوتی ہے نکل جاتی ہے، بعض کا نہیں اتنی زیادہ نکلتی، پمپ کرتے ہیں، سرنج کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ اب ہے جی، آپ نے گھر میں اگر آسانی سے نکالنی ہے، تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کی ویکس آگے بھی نہ جائے، کان کے پردے کو نقصان بھی نہ پہنچائے، 2 طریقے ہیں اس کے۔
एक तो अच्छी क्वालिटी का आप के पास अगर स्टरलाइज किस्म का ऑलिव ऑयल है तो 2-3 कतरे आप कान में डाल सकते हैं और एक तरफ लेटे रहें, उससे भी मोम नरम पड़ जाती है, वो खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि कपड़े को आपने गीला करना है, अपनी छोटी उंगली इसके साथ ऐसे ही यहाँ गुलाई में बाहर, आगे को दबाव नहीं डालना और आगे को लेके नहीं जाना, ये जो अजाफी बाहर आई होगी सिर्फ उसको हमने, जो अजाफी होगी उसको निकालना है, ऐसे बिल्कुल बाहर की बैरूनी जानब आपने घुमाना है ताकि वैक्स अंदर ना जाए। ये 2 तरीके हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जैसे मैंने अर्ज़ किया कि माहिर अमराज़ कान के पास जाएं, वो देखेंगे कि ज़रूरत है सफाई की कि नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो वो आपके कान साफ़ कर देंगे। लिहाजा ये कॉटन बड्स कानों की सफाई के लिए नहीं बने और हमारी जो चाबी है वो भी कान साफ़ करने के लिए नहीं है और ना ही बालों में लगाने वाली सुई इस काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कान कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है, इनकी हिफाजत कीजिए। मामूली सी गलती पे कहीं हम इतनी बड़ी खुदा की जो नेमत है उससे कहीं महरूम ना हो जाएं। लिहाजा ख़ुद कानों की सफाई करने के बजाय आप माहिर अमराज़ कान से अपने कान चेक करवाया करें। उम्मीद है आपके लिए वीडियो मुफीद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।